السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، قرآن شریف کا مطالعہ جاری ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے مطالعہ کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا جو ظالم تھی، ظالم یعنی وہ بدعمل تھیں، اور ان کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا فرما دیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ دنیا میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان پر موت نہیں آئے گی، کوئی عذاب نہیں آئے گا، وہ اس سوچ کے ساتھ گناہوں میں غرق ہوتے ہیں۔ تو جب اچانک اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ان پر نازل ہو جاتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے نکل جائیں۔ ان سے کہا گیا تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائش دی گئی تھی، اور اپنی پرتعیش رہائش گاہوں کی طرف پلٹ جاؤ، شاید تم سے باز پرس کی جائے۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ یعنی جب ان پر عذاب آئے گا ظالم لوگوں پر، تو مرنے کے بعد انہیں کہا جائے گا کہ اب اگر تم واپس لوٹ سکتے ہو اپنی پرتعیش جگہوں پر تو لوٹ جاؤ، مگر ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، اب واپس لوٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو پھر وہ اقرار کریں گے کہ ہائے ہماری قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ سو ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرح بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، یعنی بیکار میں نہیں بنایا، بیکار میں نہیں بنایا۔ اس کا کچھ مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا کچھ مقصد ہے، اور ایک مقصد جو انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرما دیا ہے کہ اس کائنات پر غور کرو، سورج، چاند، ستاروں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرو، اور سمجھو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میری زندگی میں میری مرضی کے مطابق ہر کام کرو۔ فرمایا اگر ہم کوئی کھیل تماشا اختیار کرنا چاہتے تو اسے اپنی ہی طرف سے اختیار کر لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں، سو حق اسے کچل دیتا ہے، پس وہ باطل ہلاک ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتا ہے۔ یعنی یہ جو کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو بنایا ہے، یہ ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں کھلا چھوڑ دیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور حکم دیا ہے کہ حق کو حاصل کرنا ہے، حق پر قائم ہونا ہے۔ تو حق بہرحال باطل پر غالب آتا ہے اور اسے کچل دیتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں بیان کرتے ہیں، مومنوں کے خلاف باتیں بیان کرتے ہیں، مومن جب اسلام کی باتیں پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تبلیغ کرتے ہیں، تو جو ان کی مخالفت بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے تباہی ہے۔ اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے
اسی کا بندہ و مملوک ہے، اور جو فرشتے اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ اس کی اطاعت بجا لاتے ہوئے تھکتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی فرما برداری میں گزارتے ہیں، تکبر نہیں کرتے اور وہ تھکتے بھی نہیں۔ یعنی تھکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار میں نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے بہت نیکیاں کر لی ہیں، اب میں نمازوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نیک اعمال چھوڑنا چاہتا ہوں، میں برے کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا نہیں کرتے، انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ انہیں لذت محسوس ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری اور عبادت میں، اور وہ تمام عمر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو فرشتہ سیرت ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔ تو جو فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں، ان کی رات بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ دن کو جب وہ اٹھتے ہیں تو سارا دن وہ نیکیوں میں گزارتے ہیں، ان کا کوئی کام گناہ والا نہیں ہوتا، برائیوں سے بدیوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ تو جو وہ دن کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرشتہ سیرت ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔ جس طرح فرشتے وقفہ نہیں کرتے، اسی طرح جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی یاد سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے بھی اور اعمال سے بھی۔ اگر مثال کے طور پر ایک انسان جو اللہ والا ہے وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا مگر وہ عمل سے کر رہا ہے، اس کا عمل جو ہوگا وہ ہمیشہ نیکی پر ہوتا ہے، بدی پر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نیک کام کرتا ہے۔ مومن کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوتا اسی لیے ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان نے سونا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیند اور آرام رکھا ہے، تو وہ سوتا ہے، وہ آرام کرتا ہے اور اس سے وہ قوت حاصل کرتا ہے، پھر اٹھ کر پھر سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو مومن کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے، اور مومن کا ہر عمل جو ہوتا ہے چونکہ اس کی نیت صاف ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، وہ دنیا کا ہر کام جو کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ نوکری کرتا ہے، پیسہ دولت کماتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا نوکری کرنا بھی عبادت ہے۔ الغرض یہ کہ مومن کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ دنیا میں جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لفظ کافر ہے نا، کافر، یہ قرآن میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں کافر ہوتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ عملاً کافر ہوتے ہیں۔ انہیں منافق کہا جاتا ہے کہ جو صرف زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں مگر عملی طور پر وہ نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے، تو وہ بھی کافر ہوتے ہیں، عملی کافر۔ تو یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں یا عملی کافر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں کہ جو زندہ کو جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکے۔
یعنی جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کون ہے جو ان کو قبروں سے اٹھائے گا؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ مگر جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، ان پر بھروسہ توکل کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہوا کہ ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ مگر جو کافر صفت لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کو پوجتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ ایسے لوگوں کو دوست یار بناتے ہیں، ان سے ایسی رغبت اور دلی محبت رکھتے ہیں کہ جو محبت صرف اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے تھی۔ تو اگر ایک انسان کسی دنیا میں کسی دوسرے انسان سے اس درجہ کی محبت کرتا ہے کہ وہ یعنی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ بھی گویا اسے وہ معبود بناتا ہے، وہ شرک ہے۔ کیونکہ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، کائنات تباہ ہو جاتی اگر دو خدا ہوتے۔ اللہ صرف ایک ہے، کیونکہ اگر دو خدا ہوتے تو پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا، جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور اسی کی مرضی اس کائنات پر چل رہی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک اور کافر صفت لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے یعنی اللہ سے اس کی باز پرس نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ سے سوال اور حساب و کتاب نہیں لیا جا سکتا۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ پر تنقید، اعتراض، معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں کی جا سکتی، اور ان سے ہر کام کی باز پرس کی جائے گی، یعنی لوگوں سے سوال جواب پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ تو نوکر اور غلام کا حق نہیں ہوتا کہ وہ مالک سے پوچھے، سوال کرے، تنقید کرے، اختلاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے ہم پر، ہم اللہ کے غلام اور نوکر ہیں، ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ہم دعائیں بھی اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ہمیں یہ بھی دے وہ بھی دے، جو جائز چیزیں مانگیں گے تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے۔ ہم اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں چیز ہمیں دعا مانگی تھی کیوں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ خالق اور مالک اللہ ہے، مرضی اللہ کی چلے گی۔ تو یہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جو بعض دفعہ جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ شکوہ کرتے ہیں، انہیں شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ تو غلام ہیں، نوکر ہیں اللہ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ دعائیں کس رنگ میں قبول فرمائے، کب قبول فرمائے۔ تو آج ہم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23 تک مطالعہ کیا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔